بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے، ایک بھائی نے کمنٹ میں سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ جس پر قربانی واجب ہو، کیا اسے قربانی تک بال اور ناخن نہ کاٹنا ضروری ہے نہیں ہے؟ اس حوالے سے شریعت ہمارے اوپر کیا حکم لاگو کرتی ہے، کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا ہے، اور جس پر مطلب قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا جی قربانی واجب ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت حکم کیا دیتی ہے؟ اگر مثال کے طور پر بالکل غریب ہے، یہ نفلی طور پر کر رہا ہے، تو اس حوالے سے شرعاً کیا حکم شرع ہے کہ وہ بال ناخن اپنے کٹوائے نہ کٹوائے، کیا حساب ہے اس کا؟ شرعی طور پر کیا جواب ہے؟ تو جی ناظرین، اس کا شرعی طور پر جواب یہ ہے، شرعی اس کا حکم یہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہو، ٹھیک ہے، حدیث پاک میں اسے ذوالحجہ شریف کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے قربانی تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو حکم حدیث پاک میں دیا گیا ہے، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، وہ حکم استحبابی ہے۔ یعنی حکم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک حکم وجوبی ہوتا ہے اور ایک حکم استحبابی ہوتا ہے۔ وجوبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور استحبابی حکم وہ ہوتا ہے کہ جس پر عمل کر لیا جائے ثواب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر آپ زور یا دباؤ نہیں ڈال سکتے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس پر کسی قسم کا کوئی حکم شرع لاگو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے حکم استحبابی۔ تو ٹھیک ہے نا، ان احادیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے نا کہ ذوالحجہ شریف کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی تک جو ہے وہ بال اور اپنے ناخن نہ کٹوائے، تو یہ حکم حدیث پاک میں جو دیا گیا یہ حکم استحبابی ہے، نہ کہ وجوبی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس پر عمل کرنا بہتر ہے، لہذا اگر کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ گار نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ منہ زیر ناف و بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد بڑھانا، یعنی 40 دن گزر گئے، نہ آپ نے زیر ناف کے بال کاٹے، نہ بغلوں کے بال کاٹے، ٹھیک ہے، نہ آپ نے ناخن کاٹے، تو یہ کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، یعنی حرام ہے۔ لہذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا منہ زیر ناف اور بغلوں کے بال نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن جو ہے سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا، تو اب یہ بندہ جو ہے، یہ انسان، یہ قربانی کرنے والا مستحب عمل پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ 40 دن سے وہ زائد گزر چکے ہیں، تو وہ حکم استحبابی پر عمل کرنے کے لیے وجوبی حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسی کے متعلق کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قان له ذبح یذبحه فَإِذَا أُحِلَّ حِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو، تو جب ذوالحجہ کا چاند جو ہے، ذوالحجہ شریف کا چاند طلوع ہو جائے، تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنی قربانی کر لے، ٹھیک ہے؟ یوں ہی جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من را ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، ٹھیک ہے؟ جو ذوالحجہ شریف کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مرات المناجی کے اندر فرمایا ہے، مرات المناجی میں ہے، جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً، یعنی وہ امیر جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ بندہ، ٹھیک ہے، امیر وجوباً فقیر نفلاً، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب تو نہیں تھی، وہ صاحب نصاب تو نہیں تھا، لیکن بنیت ثواب وہ اپنا قربانی کر رہا ہے، تو قربانی کا اگر وہ ارادہ رکھتا ہے، امیر وجوباً فقیر نفلاً اگر قربانی کا ارادہ کرے
تو وہ بقر عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردہ کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے، یعنی حاجیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو کہ وہ لوگ احرام کی حالت میں حجامت نہیں کروا سکتے، نہ ٹھیک ہے کہ قربانی ہر بال ناخن کا جو ہے یہ فدیہ بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ جو قربانی جو ہے ہر بال اور ناخن کا فدیہ بن جائے گی۔ اور یہ حکم جو ہے یاد رکھیے گا، یہ حکم استحبابی ہے، نہ کہ وجوبی، یعنی وجوبی حکم نہیں ہے، استحباباً ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا قربانی کرنے والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، قربانی کرنے والے پر حجامت نہ کرانا یہ بہتر ہے، لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں سے مشابہت بھی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں یہ حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے جس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ قربانی میں کسی قسم کا کوئی حرج آئے گا، نہ کوئی نقص آئے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کی سبب یا بغیر کسی عذر کے اس نے اپنے جو ہے ناخن، بال وغیرہ یا خط نہ بنوایا ہو کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا، ذی الحجہ شریف کا چاند طلوع ہو گیا، ابھی تک اس نے نہ اپنے ناخن کاٹے ہیں، نہ بال کٹوائے، نہ خط بنوایا ہے، نہ زیر ناف کے بال کاٹے ہیں، نہ بغلوں کے بال کاٹے ہیں، اگرچہ وہ عذر کے سبب تھا یا بغیر کسی عذر کے تھا، اگر وہ چاہے یہ بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس مستحب عمل پر وہ بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن و خط بنوائے ہوئے 41واں دن آ جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا یہ گناہ ہے، اور فعل مستحب کے لیے بندہ گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ مستحب کریں گے وہ تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں آپ اس کام کو چھوڑ کر اپنے اوپر گناہ سر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، گناہ کو لینے کے لیے آپ ثواب نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ بھی عشرہ مبارکہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں بال اور ناخن کٹوانے سے یا کاٹنے سے رکا رہے، پھر بعد نماز عید حجامت وغیرہ کروا لے تو قربانی کا ثواب پائے گا، ٹھیک ہے، قربانی کا ثواب پائے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد و نسائی میں، سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامت فقال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى فأضحی بها قال لا لكن تأخذ من شعرك وتكلم اظفارك وتقص شرابك وتحلق آنتك فذلك تمام اضحیك عند اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ یعنی بقر عید کے دن کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ پاک نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کا دن اس امت کے لیے اللہ کریم نے عید کا دن بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ادھار لیے گئے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ایک امانت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تم اپنے بال و ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے ہاں پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں، تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اور اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے پاک کے ہاں پوری ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے 10 دن آپ نہ کاٹیں، عید کے دن بعد نماز عید اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کو قربانی کا ثواب جو ہے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرات المناجی میں
جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرے میں حجامت نہ کرائے، بقر عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسے کہ بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، آپ اس حدیث پاک کے تحت اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو تو وہ ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب پا لے گا۔ یعنی کہ اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا احساسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے موجود، وہ نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر خواہش رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ جی عید کے جو ہیں بقر عید کے پہلے 10 دن جو ہے اپنے ناخن، بال، ٹھیک ہے نا جی، بغلوں کے بال، زیر ناف کے بال نہ کٹوائے، مونچھوں کو نہ ترشوائے، نماز عید پڑھ کے بقر عید کے دن پھر یہ آپ معاملہ فرما لیں، اپنے بال بھی کاٹ لیں اور ناخن بھی تراش لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ یاد رکھیے، میں پھر ایک بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، لیکن بعض ہماری قوم کیا کرتی ہے، گھر کے بڑے ہیں یا گھر کے اندر یا دوستوں کو دباؤ ڈال کے منع کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ کام آپ نے بالکل کرنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، بعض اوقات کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حکم استحبابی ہے، کر لیتا ہے تو ثواب ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی اس نے تو پہلے سے کاٹے ہی نہیں ہے، ہاں جی 35 دن گزر گئے، 36 دن گزر گئے، 38 گزر گئے، اب وہ آپ اس کو منع کر رہے ہیں، تو اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سر گناہ لے رہا ہے اور آپ اس کو گناہ کے اندر ڈال رہے ہیں، تو آپ کے اوپر بھی گناہ لازم آئے گا اور اس کے اوپر تو آئے گا ہی آئے گا، تو ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ابھی تک اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی کہا کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو دین کا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کسی بھی قسم کا شرعی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ کمنٹ میں آ کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آج ایک بھائی نے کیا ہے تو ہم نے فوراً جو ہے اس کا جواب عنایت کر دیا ہے۔ تو آپ بھی کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آ کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی فوراً قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کا جواب آپ کو دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمائے، اللہ کریم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، تکالیف دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔